جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہمیں نصر جاوید کے ساتھ۔ نصر صاحب، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ خبر کا محور ہے اڈیالہ جیل۔ دیکھیں کل ہمارا شو نہیں او میرے پاس اتنی بڑی خبر ہے، آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے، مطلب آپ اس پہ بھرپور تجزیہ دے سکتے ہیں۔ کل جیسے ہمارا شو کنٹینیو تھا تو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ محفوظ ہوا تو ہم نے اس کے بارے میں بات کی۔ تو خبر ہی ہے نا کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا اتنے بڑے کیس کا 1 سال بعد۔ آج سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں GHQ گیٹ حملہ کیس جو تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر فرد جرم۔ میرے پیارے بھائی عدنان، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھو، خدا کے لیے ہم کب تک روزانہ یہاں بیٹھیں اور اڈیالہ سے شروع کر کے اڈیالہ پہ لوگ ختم سننا چاہتے ہیں، کریں۔ بالکل سننا چاہتے ہیں، اڈیالہ جی، لیکن کیا پاکستان کے لوگ یہ نہیں سننا چاہتے کہ پاکستان ہی کا ایک علاقہ ہے، نام ہے اس کا فرا چنار، اور وہاں پر سردی کے اس موسم میں ہزاروں لوگ آلموسٹ مائنس ٹیمپریچر ہونے والا ہے جو ہو چکا ہے، یا ہو چکا ہے، بے سر و سامان آسمان کے نیچے ہیں، کیونکہ ان کے گھر جو ہیں وہ جل چکے ہیں۔ سننا چاہتے ہیں۔ کل میں آپ کو یہ میرا ٹیلی فون میں آپ کو کھول دیتا ہوں۔ کل مجھے اتنے فون آئے، لوگوں نے کہا خدا کا شکر ہے کسی نے ہماری بات کی۔ اور حالت عدنان یہ ہے میرے پیارے کہ اس وقت بھی کل ہم نے کتنی داد فریاد کی؟ کل جناب یہاں تک ہمیں کیٹیگوریکلی سرکاری اعداد و شمار مثلا اگر نہ ہوتے ابھی تک ہمیں اڑا کے رکھ دیتے لوگ۔ 123 کا فگر دیا گیا، جہاں بحق ہوئے، لوکل سرکار نے وہاں پہ دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کل ہمیں یہ امید دلائی گئی تھی کہ شاید آج وہاں جرگہ جائے گا، تو جرگہ ابھی تک کوہاٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کوہاٹ پہنچے گا، پھر اس کے بعد بابا نہیں، کوہاٹ آج پہنچ کے تو آگے جانا تھا، کیونکہ مسئلہ وہیں اٹکا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ اٹکا ہوا ہے کہ جو کرم میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے تینوں اطراف افغان ہیں، افغانستان ہے، افغانستان کے اس طرف طالبان کی حکومت ہے، بارڈر بند، جو ہمارے دوست نہیں ہیں، بارڈرز بند ہیں، ساتھ ہی انہی علاقوں میں داعش بھی بہت متحرک ہے۔ صاحب خدا کے لیے یار، کنویں کے میڈک بنو۔ شام اتنا بڑا ملک تھا، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے گڑبڑ کا آغاز کیا ہوا کہ ان کے شمال مشرق میں ایک علاقہ تھا جس کو ادلب کہتے ہیں، وہاں پہ ارد گرد کچھ کرد بھی رہتے ہیں، عرب بھی رہتے ہیں، وہاں پہ کوئی ریزسٹنس شروع ہوئی جب یہ عرب سپرنگ سو کال تھی، کیا اللہ نے کہا یار دمشق تو آباد ہے، سب کچھ ہے، اور وہ اس وقت کون سا عالمی کریکٹر ہے جو وہاں پہ ایکٹیو نہیں ہے۔ ہم اس وقت پارا چنار کے حوالے سے میرے منہ میں خاک تقریباً اسی عالم میں، اور اس پر کوئی بھی سنجیدہ نہیں، نہ وہاں کی حکومت نہ وفاق کی حکومت۔ ایک بات سن لو، اس کے بعد میرے پیارے بھائی، گیس کی قیمت جو میرے اور تمہارے گھر میں استعمال ہوتی ہے، جو تندور پہ خرچ ہوتی ہے، جو ریستورانوں میں خرچ ہوتی ہے، اس کی قیمت میں 26% اضافے کا اوگرا سفارش کر چکی ہے۔ کیا اس کے بارے میں عوام نہیں جاننا چاہتے کہ یار یہ کیا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں سننا چاہتے کہ ایک طرف آپ ہمیں ڈھول بجا رہے تھے 4-5 دنوں سے، یوں ٹکٹ پہ ٹکر اور اسٹاک ایکسچینج ہٹ کے بدن ہو رہا ہے۔ میں نے ڈسکس کرنا ہے، آخری پورا ٹاپک میں نے اسٹاک ایکسچینج پہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا وہ آخر میں، لیکن پہلے اڈیالہ پہ لو، یہ ہوئی نا، پہلے گل اڈیالہ تو ضرور شروع کرو، باقی اسٹاک ایکسچینج اگر بیٹھ رہا ہے وہ سمجھانے کی کوشش نہ کرو کہ کیوں بیٹھ رہا ہے، یہ بتانے کی لوگوں کو کوشش نہ کرو کہ 26% گیس کی دونوں قیمت بڑی اہم بڑھانی خبریں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے باوجود اب ایک دم سے اچانک حکومت پاکستان کو یاد آیا FBR کو کہ نان فائلر بھی ہوتے ہیں یہاں پہ، اگر زندہ جو جیسے نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو۔
اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ مجھے کہے چلے جا رہے ہیں یہ بھی 3-4 دنوں سے سٹوری مہنگائی کم ہو رہی ہے، اعداد و شمار اتنے %، تو اللہ کا واسطہ جی یار. خیر اگر آپ کو یہ موضوع پسند نہیں، چلو ہم اس پہ بات کریں گے نا. میں چاہتا تھا کہ اڈیالہ سے ہم شروع کریں تاکہ پولیٹیکل امپیکٹ تو آئے. آپ کو ایک ملک یاد ہے عراق؟ عراق یاد ہے. عراق پر یاد ہے کہ ایک مرتبہ جنگ مسلط کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے. 2005-4 کا زمانہ ہوگا شاید. 3. اس وقت کیا الزام لگا تھا عراق؟ اس کے پاس کیمیائی ہتھیار تھے. نہیں جناب علی، اس وقت ہے کہ اگر میں آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ 6 مضامین میں تو ایم فل کر چکے ہیں، اب میں کیا کروں. اچھا سر لفظ استعمال ہوا تھا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. ہاں میس ڈسٹرکشن. ہاں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میس ڈسٹرکشن، وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار. ٹھیک، میس ڈسٹرکشن. ایک چھوٹا سا ملک ہے، نام ہے اس کا امریکہ. اس کی ایک وزارت خارجہ ہوتی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کو وہاں کہتے ہیں، جس کو وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. بہت شکریہ مجھے ایجوکیٹ کرنے کا. انہوں نے کل رات کے ہمارے وقت انہیں ان کے تو دفتری وقت تھا، ہم سو رہے تھے. انہوں نے یہ 2 صفحے کی جو ہے تقریباً 1 صفحے کی ایک یعنی پریس ریلیز جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی جانب سے یہ جو ایٹمی پھیلاؤ کے خطرات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ جو اپنے یعنی کہ طویل فاصلے پر مار کرنے والے جو میزائل بنا رہے ہیں اس کو جو یعنی زیادہ سے زیادہ جدید تر بنا رہے ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے 4 کمپنیوں کو فلا آرڈر کے تحت جو ہے ان کے خلاف سینکشنز آرڈر نہیں ایگزیکٹو آرڈر نمبر دیا ہے 13,382. اور یہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہے یہ کور کرتا ہے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. اور یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی اصطلاح جو ہے میں عراق کے بعد یہ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. مجھے یہ بات سے بحث نہیں لانی چاہیے. ٹھیک ہے لانی چاہیے، اٹس امپورٹنٹ، لیکن ہاں عراق کے اندر ایسی 2003 تو پھر کیوں نہیں وہ عراق پاکستان ہم یوں تو نہ کریں نا جوش جذبات میں ہمیں یہ تو ہاں جی پاکستان عراق نہیں ہے، پاکستان عراق نہیں ہے. صدام حسین بھی کبھی یہی کہا کرتا تھا. ہاں جی پاکستان واقعی عراق نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. اللہ میرے منہ میں خاک، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پاکستان 78 سال کی پاکستان کی عمر میں 50 سال کی تاریخ آپ کے سامنے سے گزری ہے. جی آپ بھائی پڑھی نہیں ہے، اس دیکھیے. میں نے 1971 بھی دیکھا ہے نا، تو اس میں آپ کی آبادی کا پر مشتمل سب سے بڑا حصہ مشرقی پاکستان آپ سے جدا ہوا. تو یہ مت کہا کریں اپنے آپ کو، یہ افیم کے ٹیکے مت لگاؤ. اس کے ڈائنامکس کچھ اور تھے، اس کے کچھ اور تھے. 1 سینٹی میٹر بھی اس پاکستان کا حصہ ہم سے جدا نہیں ہوا تھا، 1 سینٹی میٹر بھی 1971 میں بھی. بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اس کے بارے میں بس اب پاکستان نہیں دے گا. میں نے یہ کہا نہیں آپ جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں آپ نے عراق بنا دیا. اور ویسے بھی ان 4 کمپنیوں پہ سینکشن لگنے سے فرق کیا پڑا؟ کیا میزائل پروگرام رک جائے گا؟ نہیں، بس فائن. تو اس کی اٹس اے روٹین میٹر آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. اچھا تو یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو یہ پتہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں انہوں نے یہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہوگا، ٹرمپ کی طرف سے ہوا نا. ادر ورڈ تو یہ ہے نا کہ ٹرمپ نے بھی اوتھ نہیں لیا. دس از بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ. وہ گاڈ سے کیا ہوا ہے آپ کو؟ ابھی وزیر خارجہ جو ہے وہ بائیڈن کا لگایا ہوا ہے. دس ڈیسیشن ہیز بین انووکڈ بائی بائیڈن، جو بائیڈن. وہ گاڈ سے. اور 20 جنوری تک خدا نخواستہ اگر امریکہ نے کسی ملک پر ایٹمی بم پھینکنا ہے تو وہ جو کوڈ ہے، وہ کوڈ کا بٹن جو ہے وہ ٹرمپ نہیں جو بائیڈن دبائے گا. پلیز تو بائیڈن صاحب نے آپ نے جو کچھ پڑھا ہوگا نا تو اس میں کوشش کرنی تھی کہ امریکہ کا آئین بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے، امریکہ کا سیاسی نظام. 20 جنوری تک جو ہے، 20 جنوری تک تو ٹرمپ نے کا انوالومنٹ اس میں نہیں ہے.
بلکہ جاتے جاتے سوچنے کی بات ہے ہم پاکستانیوں کو کہ ٹرمپ کو جاتے جاتے دنیا میں اتنے سارے ملک ہیں، اس کو سینکشن لگانے کے لیے کم وقت برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر بھئی کسی اور ملک پہ لا دینا. اب گناہ کیا ہے اس کے بارے میں اب سوچنا پڑتا ہے نا کہ کیوں یار تم تو جا رہے ہو، تم کو یار چھوڑو، اب ٹرمپ جانے. اچھا، اور یہ جس طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کی بات ہے، غالباً شاہین 3 ہوگا، ابابیل بھی ہے اس میں. اچھا، اب اس کی جو رینج ہے وہ پہلے تھی 2200، غالباً اس کو ڈیولپ کر کے ہم نے اب تقریباً اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ 2740 کلومیٹر تک پہنچا دیں. اب آخری خبریں آنے تک میرا دفاعی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس معاملے میں قطعاً جاہل ہوں، لیکن ایک خارجہ امور کا طالب علم ہوتے ہوئے مجھے 5 یا 6 سال پہلے سے یہ خبر ہے کہ بھارت کا کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جہاں تک ہمارا کوئی میزائل نہیں جا سکتا. پورا بھارت ہماری رینج میں ہے، ہر شہر. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نا، یہ میرا رائٹ ہے. نہیں میں اس کو کوئی یہ نہیں یار، میں تم پلیز ڈونٹ گیٹ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ویسے بتا رہا ہوں، یہ میرا رائٹ ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری. سوال یہ ہے کہ اس موقع پر اگر فرض کریں کہ طویل سفر کر کے ایک کسی ٹارگٹ پر حملہ کرنے والا اگر ایک ہتھیار جو ہے وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے تو بھارت کا برہموس ہے. اگنی بھی ہے ان کا. نہیں، اس کی رینج جو ہے وہ 5000 سے 8000 کلومیٹر کے درمیان ہے. پابندی تو ان پہ لگنی چاہیے. تو ان پہ کیوں نہیں لگائی بھائی، اگر آپ واقعی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کو روکنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان ہی کیوں؟ وہ ہے پاکستان. اس سے پہلے آپ نے چین کی 3 کمپنیوں پہ پابندی لگائی تھی. ہم نے یہ جو میزائل ہے اس کو ڈسپلے کیا غالباً یہ مارچ میں جو 23 مارچ 2023 والی پریڈ میں. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ نے اتنا عرصہ انتظار کیا، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، اور کہتے یار دسمبر بھی جائے، کرسمس کرا بھی، جنوری نو ہے جانا تھا ٹرمپ جان، میں نو کیا ہری ہے. یہ میں پوچھ رہا ہوں کیوں ٹرمپ کی پریشر پہ نہیں ہوا، بائیڈن نے خود کر دیا، تو کیوں کیا؟ دنیا میں ایک اور ملک ہے اسرائیل. ہاں ہے. اور کچھ نکل کر دے. اور کیسے ہیں کیا ہوا؟ نہیں آپ کیسے ہیں؟ نہیں آپ کیسے ہیں؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں. اگر اسرائیل اگر ہمارے میزائل کے نشانوں پہ نہیں ہے تو ہونا چاہیے. اور ان کی سینکشن سے کیا میرا میزائل پروگرام رک جائے گا؟ جواب ہے نہیں. کیونکہ میرا پورا میزائل پروگرام یا انڈیجنس ہے یا وہ چائنا سے ہم. نصرت جاوید جو ہے ذاتی طور پر، ہاں، میں ایٹم بم کے خلاف ہوں ذاتی طور پر، ایز پریزیڈنٹ، ایز نصرت جاوید. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود جب مجھے یہ سمجھایا گیا کہ یار بھارت، نہیں ٹھہریے، یہاں مجھے یار سن، نہیں میں سوال آپ سے ریلیٹ پوچھ رہا ہوں. آپ اسی میں یہ بتا دینا کہ ہم نے یہ پروگرام شروع کیوں کیا تھا، اس کا جواب بھی دے دیں. بولیں. میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ ہم سے بہت پہلے پنڈت جواہر لال نہرو یہ فیصلہ کر چکے تھے بہت خفیہ کہ انہوں نے بھارت کو نیوکلیر پاور بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. اس بات کا ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت احساس تھا جب وہ نوجوانی میں منسٹر آف انڈسٹری اینڈ ٹیکنالوجی بنے تھے ایوب خان کے. وہ تھے 1958 میں. وہ تو 60s میں ہوئے تھے. اچھا. وہ پہلے بنے تھے منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس کے بعد انہیں پھر ایڈیشنل چارج ملا منسٹر آف سائنس ٹیکنالوجی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ. اچھا. اوکے. اوکے. اس کے بعد پھر وہ 62-63 میں وزیر. تو اس وقت انہوں نے ایوب خان کو یہ کنونس کیا. انہوں نے کہا سر آئی ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں
آپ فوجی ہیں, آپ کو اپنی فوجی صلاحیتوں بہت مان ہے, آپ کے خیال میں جنگیں ٹینکوں سے فلاں فلاں سے لڑی جائیں گی, لیکن آئندہ جنگیں جو ہیں وہ ایٹم بم اس میں بہت کلیدی کردار ادا کرے گا. تو آج کل ہم امریکہ کے بہت دوست ہیں, انہوں نے ہمیں ایلائی بھی بنایا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ ان دنوں ہمیں امریکہ چھان بورے کی طرح اسکالرشپس بانٹتا تھا, تو ہم اپنے زیادہ سے زیادہ بچوں کو فزکس اور نیوکلیر ٹیکنالوجی میں پڑھائیں. اور ریکارڈ نمبر آف اسٹوڈنٹس دے وینٹ آن اسکالرشپ ڈیورنگ بھٹو صاحب نے یہ تب آئیڈیا فلاٹ کیا جب وہ منسٹر تھے. ایگزیکٹلی. دین اس کے بعد جب بھارت ہم سے ایسٹ پاکستان کو الگ کر لیتا ہے تو پھر اقتدار سنبھالتے 72 میں ملتان میں انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی بھٹو صاحب نے صادق قریشی صاحب کے گھر. وہاں پہ کہا کہ ہمیں یہ بم بنانا پڑے گا ورنہ کچھ کریں گے. دین انڈیا نے پوکھران کیا تھا. جب وہ انہوں نے اپنے آپ کو اوپنلی ڈکلیئر کر دیا تو اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کا یہ بیان تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے چاہے, لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں. تو اب یہ میری تاریخ ہے کہ میں نے یہاں اس لیے ایٹم اور میزائل پروگرام رکھا کیونکہ میری ساتھ کی جو اینمی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ بھئی بھارت کے, جب میں نے یہ سنا اس طرح کی باتیں, تو مجھے بی کا پیسیفسٹ مجھے خیال آیا کہ ہاں بھائی. اس کے بعد میں تھوڑا سا مایوس ہوا. میں نے کہا یار یہ تو کہتے تھے کہ اگر دونوں ملکوں کے پاس ایٹم ہو تو جنگیں نہیں ہوتی ان دونوں کے درمیان. لیکن ہوا یہ کہ ادھر انڈیا نے اپنے دھماکے کیے, ادھر ہم نے کیے, تو کارگل ہو گیا. تو میں کی آ رہے تھے کسی کام نہیں, میں دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آ گیا. لیکن اس کے بعد جب یہ یوکرین والا واقعہ ہوا تو میں بارہا سوچتا ہوں کہ یار اگر یوکرین نے اپنے نیوکلیر ہتھیار جو ہے وہ سرنڈر نہ کیے ہوتے تو کیا روس حملہ کرتا. سو نصرت جاوید نصرت جاوید اس کے خلاف ہے, بٹ جب پاکستان کی سچویشن کو جب میں نے پریکٹیکل ہو کر یہ سوچا اور جب میں نے وار گیمنگ مائنڈ میں کی سو آپ سپورٹیو ہو جاتے ہیں, تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اس کا مطلب پاکستان کا اپنا موقف تو ٹھیک ہے نا پھر. یار میں دیکھو میں تو یہ بات, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے پاکستان کے موقف پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں, میں امریکہ کی منافقت پہ کر رہا ہوں کہ بائیڈن صاحب تانوں جانے کوئی ملک یاد آیا وہ بھی میرا انڈیا. ایک گل. دوسری گل, دوسری جو میرے لیے زیادہ پریشان کن بات وہ یہ کہ آپ یہ جو ترکیب استعمال کر رہے ہیں میرے بارے میں, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, وہ چاچا ہم تو بنائیں گے, ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی یہ 15 دسمبر کو اسرائیل نے ایک تطرس شہر ہے شام کا, شام میں ٹھیک ہے, گولان سے آگے, وہاں پہ سر انہوں نے, وہاں پہ ان کا ظاہر ہے کہ اس کے قریب البائٹ ہے, پھر وہ یعنی ساحلی شہر ہے, وہاں پہ روس کا بیری وہ بھی تھا, اڈا بھی تھا. اس اڈے کے قریب شام یعنی حافظ الاسد کی رجیم نے اپنے تمام میزائلوں کے ذخیرے رکھے ہوئے تھے, فوجی ساز و سامان بھی تھا, وہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی تھا. اس کے اوپر دار بمباری کی, اور اتنی شدید بمباری کی کہ وہ یہ جو پیمانہ نہیں ہوتا کیا زلزلے والا ریکٹر اسکیل, اس پہ وہ رجسٹر ہوا 3.1, جس میں زمین کی تہیں پورا شہر لرز گیا. اور وہ میزائل وہاں سے جو ہے ایسے اڑے جیسے ہمارے یہاں ایک مرتبہ اوجڑی کم میں دھماکہ ہوا تھا 10 اپریل 1988 if I am not wrong. تو وہ شہر آلریڈی, او بھائی وہ کیا ویپن آف میس ڈسٹرکشن تو استعمال ہو گیا, اس پہ تو کچھ نہیں کہا. اس پہ آپ نے وہ لفظ جاتے وہ اس پہ بھی لفظ کہہ دیتے, نہیں کہا آپ نے. آپ کو کہیں یہ فکر تو نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب کوئی بھی چیز کام نہ آئے اور اسرائیل جو ہے وہ جا رہی ہے تو اس کی بدستور رہے. میں ایسے سوچ رہا ہوں یار ایسا نہ ہو کہ پاکستان دنیا کو واقعی بتانے کے لیے کہ جی ہم امت مسلمہ کی واحد ایٹمی قوت ہے, تو اچھا پھر اینڈ وی کین آلویز سے کہ یار بہت نہیں ہوگی. مطلب فرض کرو ذہن میں یہ ہوگا نا, یو ڈونٹ, وہ آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی میں آپ دشمن کی نیت کو نہیں, اس کے لفظوں کو نہیں, اس کی صلاحیت کو دیکھا کرتے ہیں. کہیں بائیڈن انتظامیہ نے کہیں یہ تو نہیں سوچا
کہ پاکستان کی بڑھتی صلاحیت یار اسرائیل کسی کے لیے دن خطرہ میں پاکستان جڑا وہ ایک دن کہے کہ یار اسرائیل تو بڑی اوقاتوں پر ایڈا جا ملک اسی 5 کروڑ دے اسی قادلی بم شورات نہیں رکھے ہوئے نے تو ادھر کا رخ کر لیں نہیں ٹھیک ہے فائن. ایسی چیزیں بھی سوچنے کو دل اب جس کرتا طرح اسرائیل گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے لبنان سے ہوتے ہوتے خدا نہ خواستہ ایران پہنچ جائے تو پھر تو ہمارا پاس آ گیا ہے نا. اگلا موڑ جدائی کا پھر ہم ہی آتے ہیں. اچھا اب اس کے بارے میں بہت حیران ہوا کہ ہمارے دوستوں کی بھی سمجھ نہیں آتی. میرے تحریک انصاف کے بہت پیارے کچھ دوست ہیں تو وہ صاحب ہے ایک سجاد برقی صاحب جن کا جو امریکہ میں جن کا ذکر کیا تھا اور جن کے بارے میں کنفرم بھی ہو گیا کہ وہ ٹرمپ سے ملے تھے اور یہاں امید دلائی کہ جی آ رہا ہے آپ کے لیے. انہوں نے ایک صاحب ہیں وہ مائیکل کوگلمن یہ کسی تھنک ٹینک شینک کے ہیں اور بہت ان کو پاکستان کے بارے میں تبصرہ آرائی کا بہت شوق. انہوں نے ایک ٹویٹ لکھا The US has sanctioned Pakistan's national development complex. اچھا یہ دیکھو یہ کسی ایک تجارتی ادارے پہ پابندی نہیں لگائی. ہاں ٹھیک ہے ہمارا نیشنل ادارہ ہے ٹھیک ڈیولپمنٹ کمپلیکس ہمارا سرکاری ادارہ ہاں ٹھیک. over proliferation related concerns tied to ballistic missile development. Okay. انہوں نے کہا this is a big deal. یہ بہت بڑا واقعہ ہے کیونکہ اس سے پہلے جو یو ایس یعنی پابندیاں لگتی رہی ہیں اس میں کبھی کسی سرکاری ادارے کو نشانہ نہیں بنایا گیا. صرف ان نجی تجارتی کمپنیوں کو جن پہ یہ شبہ تھا کہ یہ ہمارے ایٹمی اداروں کو سپلائی وغیرہ دیتے ہیں. آپ جناب اس ٹویٹ کا تقریباً خیر مقدم کرتے ہوئے یہی سجاد برقی صاحب جو ٹویٹ لینے گئے تھے ٹرمپ سے ملاقات کے لیے اپنے بانی کی رہائی کے لیے وہ لکھتے ہیں دا بگننگ آف سینکشنز اگینسٹ دی روگ رجیم ان پاکستان. پاکستان کی غنڈہ حکومت کے خلاف پابندیوں کا آغاز. وہ غنڈہ حکومت دیٹ از بزی ٹیررائزنگ دا پیپل آف پاکستان جو عوام کو پاکستان کے عوام میں دہشت بے زدہ کر رہی ہے. دین پیئنگ اٹینشن ٹو دا سیکورٹی ایشوز آف دیٹ کنٹری. یعنی تالیاں. سجاد برقی صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں یہ آغاز ہے سینکشنز کا ابھی تو شروع کچھ اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ان کے بہت سارے لوگ یہی کر رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ انتہائی دیانتداری سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ زلفی بخاری صاحب جو لندن میں ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی تحریک انصاف کے اتنے ہی بڑے لائلسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ وی اسٹرانگلی اپوز دا یو ایس سینکشنز آن نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اینڈ 3 کمرشل اینٹیز ڈیو ٹو پاکستان. جو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو ہمارا جو جغرافیائی صورتحال ہے اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کو ہمیشہ اپنی قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے یار تو میں یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نون لیگ کے آفیشل لوگ ہیں اور وہ یہ اپنے تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ جو پابندیاں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ جب سجاد برقی صاحب کریں گے اس طرح کی بات کو جب سجاد برقی صاحب یہ بات کریں گے ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ اور بھی کریں گے تو دونوں طرف ہے. بہت سارے لوگوں نے کہ سجاد برقی جیسا کریکٹر دونوں طرف ہے. میرے پیارے بھائی مجھے بہت سارے لوگوں نے میں نے کہا مثلا جیسے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ تمام ڈاکٹر حضرات جنہوں نے وہ کروائی تھی قرارداد کہ ابھی وہ متعلقہ ہوں گے کہ یہ پاکستان کا کی گناہ ہے یار چھٹو گناہ کی ہو گیا اگر انڈیا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے پاکستان کے میزائل یا ایٹمی پروگرام پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا. چلو تسی یقین دو آ جاؤ ہم ہمارے تمام پروگرام جو ہمارے نیشنل ٹیسٹ کے وہ میرے خام خواہ اپنا اور ڈاکٹر قدیر بندے کو جینا کر اور ٹھیک ہے جی مقصد یہ کچھ فیکٹس بھی ہوتے ہیں یار ہمیں بات یہ ہے کہ ذکر کرنا ہے منافقت کا. بریک لینے سے اللہ ویلکم بیک. صاحب ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً یار میں کی کرانا یا تو دوسری جماعتوں میں اتنا دم خم ہو کہ میں ان پہ آ کے بات کروں تو اس لیے اینڈ پہ پی ٹی آئی بچتی ہے میرے پاس. میں مطلب بہت کنفیوژن کا شکار ہوں پی ٹی آئی کو جب دیکھتا ہوں. آدھی جماعت کہتی ہے چلو جی ڈنڈے اٹھاؤ اور سول نافرمانی کی تحریک شروع ہونے لگی ہے. آدھی جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں مذاکرات.
یہ کنفیوژن ہے جو مجھے مطلب سمجھ نہیں آ پا رہی کہ آخر پارٹی میں چل کیا رہا ہے. وہی چل رہا ہے جو اڈیالہ جیل کے باسی جناب عمران خان کے دے دونوں باتیں وہاں سے آ رہی ہیں. آج عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے سول نافرمانی, شام ان کو یہ سب کہہ رہے ہیں مذاکرات. پھر میں کدی کل ملنا. اب شاہ محمود صاحب بھی تو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی بات کر رہے ہوتے رہے گے. میں تو میرا بر جانی کو تو ایک ہی ہے. کیونکہ الٹیمیٹ فیصلہ تو شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے نا. الٹیمیٹ فیصلہ وہ کیسے وہ بھائی سب سے پہلے اڈیالہ جیل کے رہائشی قیدی نمبر 804 مذاکرات کو آمادہ ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی نا. نہیں وہ تو آمادہ دیکھیں ہو بھی جائیں, الٹیمیٹ ڈیسیژن پاور تو شہباز شریف صاحب ہے نا, وزیر اعظم پاکستان. بھائی مذاکرات ان کے ساتھ ہی ہونا نا. سکا کا ڈپرا نہیں مانتا. کس بات کو؟ اس بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اگر ہاں کہنی ہوگی تو وہ شہباز صاحب کریں گے. یہ ان کے بڑے بھائی نہیں مانتے. شہباز صاحب ہی کریں گے نا. وہ بھائی ان کے بڑے بھائی کو پھر میاں نواز شریف صاحب سے ملنے وہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں, کاش کہ میں ان سے مل سکتا, لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہے ان کے مطابق انہوں نے اپنے بھائی کو کہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے, کیا بات کر رہا ہے, کون کر رہا ہے, کس کے ذریعے بات ہو رہی ہے. وہ یاد نہیں کچھ روز پہلے شہباز شریف صاحب کو روز پہلے آپ کو یاد نہیں ہے کہ ملاقات ہوئی تھی, خبریں آئی تھی کہ خصوصاً ادھر جاتی عمرہ میں دونوں بھائی بیٹھے. اس میں مجھے ذمہ دار افراد نے جن کی عام طور پر انہیں پتا ہوتا جاتی عمرہ کی کہانیوں کا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تین پہلے ہی کہنا پیا تھا کہ نہ چکرج بیان, میں تین پہلے ہی کہنا پیا تھا کہ نہ چکرج بیان. پاکستان تحریک انصاف اگر مذاکرات کرے گی تو حکومت سے ہی کرے گی نا. نہیں وہ تو خود ان کا پیغام ان کا بھی دیکھیے دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. ادھر بھی وہ بھی تو کہتے ہیں کہ میں تو ان سے بات کروں گا جن کے پاس طاقت ہے. وہ بھی ریپیٹڈلی یہی کہتے ہیں نا. کیوں ایک ہی پارٹی کو بلیم. پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بہتر کیا, مذاکرات کے سول نافرمانی کی تحریک؟ مذاکرات فی الحال کچھ دنوں کے لیے, کیونکہ سول نافرمانی کی تحریک اس وقت چلائیں گے تو جو رہا سا جو کسر ہے, آپ بلکہ دیکھیں قومی اسمبلی میں ریگولرلی آئے, حکومت جس طرح یہاں پہ ایک طرف پہلے شادیاں ہو جاتی ہے کہ جی اسٹاک ایکسچینج یہ وہ, پھر وہ جب بیٹھتا ہے تو سامسونگ جاتا ہے گیس کی قیمتیں. ان معاملات پہ جیسے کل ہی میں تمہیں کہہ رہا تھا, کل ایک بہت سنہری موقع تھا کہ اگر تحریک انصاف پوری قوت کے ساتھ وہاں موجود ہوتی, اور جب شازیہ مری اور قادر پٹیل نے کہا, کھڑی ہوئی پی ٹی آئی اس کے ساتھ, پی ٹی آئی کہتی جی ہم پوری طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور پیپلز پارٹی ہمارے آپ کے اختلافات اپنی جگہ, لیکن مگر یہ کالا قانون نہیں پاس ہونے دیں گے. کیا تھرتھلی مچ جاتی. فائن, بٹ آپ دیکھیں نا, جب مذاکرات کی میں ذکر کرتا ہوں, آپ ایک بااثر اور طاقتور شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ ادھر پلے کوئی کھ بھی نہیں, تو مذاکرات جب ہونے ہیں بھائی اس کے پلے جب ہی ہوگا کہ یہ جماعتیں بھی تو پہلے اپنے طور پر اپنے آپ کو پولیٹیکل کریں نا, اپنے آپ کو طاقتور بنائیں. کتنی بڑی طاقت جو ہے, یہ طاقت بالآخر شہباز شریف کو ہی منتقل ہوگی نا, کہ اگر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کل اس مدعے پہ یکجا ہو جاتے کہ جی یہ کہاں سے آیا یہ بل, اور یہ کیوں آج ہی منظور کرنا ضروری ہے, کون ہوتی ہیں آپ یہ ہمیں بتانے والی کہ آج ہی کریں, اور قومی سلامتی ورنہ خطرے میں پڑ جائے گی. ہیلو, تو ان کو کسی نہ کسی کو سامنے لانا پڑتا تھا. تو اگر آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمان اس کی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے, کیونکہ جب تک ٹانگا جو ہے کچہری سے خالی نہیں بھرا ہوا نہ آیا کہ میں تے اتھے نہیں آنا, تو باقی کوئی اور جماعت کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے دکھ اٹھائے. آپ نے 2-4 دنوں کے لیے آپ نے ناز نخرے اٹھائے مولانا فضل الرحمان کے, اس کے بعد پھر غائب. دوسری جانب عالم یہ ہے کہ ادھر سردی میں بے حال پڑے ہیں پارا چنار کے لوگ. علی امین گنڈا پور صاحب بالآخر آج وہ آئے, ان کے لیے کانفرنس روم کھلا,
ٹھیک ہے, یہ چیف منسٹر تو ٹھیک ہے, اتنا تو ان کا بنتا ہے. 1.5 گھنٹے گفتگو کی. ہاں نہیں, وہ ویسے بھی کانفرنس روم کھل جائے تو ریکارڈنگ آسان ہو جاتی ہے نا, میز دے تھلے مائک لانے میں آسانی ہو جاتی ہے. نہیں ادھر نہیں کیوں توجہ دیتے یار. اچھا, آپ علی امین کو بڑا ویلیو کر رہے ہیں, تو میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے کے ہم آگے بڑھ پاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہفتے تک اگر مذاکرات والی ایلیمنٹ کلیئر نہ ہوئے حکومت کی جانب سے تو پھر سول نافرمانی, یہ بانی کا کہا انہوں نے, تو پھر سول نافرمانی شروع ہو جائے گی. وہ خود کیا کریں گے؟ سول نافرمانی کریں گے. خود تو سنا ہے کل انہوں نے ایپکس کمیٹی بلا لی ہے کہ بلاخر انہیں یاد آ گیا پارا چلا رہا ہے. تو ٹھیک ہے, فائن دے رہا ہے, درست ہے, اگر کچھ نہ کچھ امپلیمنٹ تو کرے نا. اب دیکھیں, میں جو سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, سول نافرمانی میں وہ یہ ہے کہ فرض کرو سول نافرمانی ہفتے سے شروع ہو گئی تو کیا پشاور مردان 4 سدہ کے لوگ جو ہیں وہ بل میں نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے. پریشر ڈالا نا حکومت وقت میں. ہاں وہی نا, تو وہ سٹاپ کر دیں گے نا. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ دوسرا صاحب پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو لے کے بھی کنفیوز ہوں. میں شہباز شریف کا ذکر کرتا ہوں, آپ انہیں بے وقت کر دیتے ہیں. میں اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا ذکر کرتا ہوں, آپ اس پہ بھی چپ ساتھ لیتے ہیں. میں اس میں بھائی پی ٹی آئی نے ثابت کیا ہے کہ وہ حکومت پہ پریشر ڈال سکتی ہے. کیا ڈالا؟ پی ٹی آئی نے ثابت کیا کہ وہ احتجاج کی پاور رکھتی ہے. آج بھی آپ سب کا مرکز جو ہے وہ اڈیالہ جیل ہوتا ہے. وہ آپ کا ہوتا ہے نہیں, سب کا. کن کا؟ شہباز شریف کی ٹینشن بھی عمران خان ہے. وہ تو مصر گیا تھا, مل کے آئے لوگ کیا محمد یونس صاحب نے بڑے حیثیت میں لا کے, وہ جو آج کل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے ہی عبوری ہیں نا جتنے یہ ہیں, ایک جیسے لگے ہوں گے. وہ سفر تھوڑا زیادہ ہے بیچارے, وہ کہہ رہے ہوں گے یونس صاحب جیسے آپ کے پلے کچھ نہیں, میرے ہی کل نہیں مارا لچر کیا. پی ٹی آئی کھڑاک نہیں کر سکتی, آپ یہ کہتے ہیں. فی الحال میرا اپنا خیال ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے پی ٹی آئی. فی الحال دیکھو, ایک وقت ہوتا ہے لڑائی کا, ایک وقت ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے اوپر تلے پے در پے وہی جو میں تمہیں کہتا رہتا ہوں محمود غزنوی کی طرح سومناتھ کے لیے آتے آج وہ ہمارے بہت سینئر بیوروکریٹ ہیں ڈاکٹر ظفر محمود صاحب, انہوں نے کالم لکھا ہے, ڈی چوک اور پانی پت کا فرق انہوں نے بتایا ہے, اور بڑی عاجزی سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ذرا راستہ وغیرہ دیکھ لیں. اور جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں نا پانی پت, تو اس کا مطلب پورا میں احتجاج تو ہرگز نہیں ہوتا. ویسے وہ کالم پڑھتے میرے ذہن میں پہلی بھی تھا, مجھے یاد آیا. لطیفہ یہ ہے کہ پانی پت کی 3 جنگیں ہوئی ہیں, ان میں سے 2 جنگیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے مابین ہوئی ہیں, یعنی ظہیر الدین بابر ورسز لودھی, اس کے بعد اکبر ورسز سوری ہے, اور آخری جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی ورسز مراٹھاز. یعنی پانی پت کی 3 جنگیں, ان میں سے 2 مسلمانوں نے آپس میں ہی لڑتے ہوئے گزاری. تو اگر پانی پت کا ذکر ہو ان دنوں میں, اگر کریں گے علی امین, تو مطلب یہی ہے کہ ہم نے آپس میں ہی لڑنا ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں لڑنا. حکومت دیکھیں, پی ٹی آئی کے پاس کوئی نہ کوئی تو پتہ ہوگا نا کھیلنے کے لیے. بانی تحریک ایسے تو نہیں جیل میں بیٹھے. پتہ ہے, میں بتا رہا ہوں. کیا مذاکرات کرنے ہیں تو مشرا بی بی کو انگیج کریں. دوسرا بھی تو 26 میں آئی, 12 بندے جو جاں بھاگ ہو گئے, وہ تو آپ سب کہتے ہیں کہ ناکام ہو گیا پی ٹی آئی کا زور سارا. نہیں وہ بیچاری, ان کو تو میں ذمہ دار ہرگز نہیں ٹھہراتا. وہ تو انہیں جو لے کر آئے تھے اتنے, ویسے وہ جو جی پکڑ دو آگے تقریرا کر دینے, وہ بی بی تو بیچاری آخر تک کھڑی تھی. دیکھو یہ غلط بات مت کرو. ابھی تو چلی گئی نا گاڑی پہ, وہ کمال پہ کر دو, انہوں کا کنٹینر تجھے پہلے ساڑ دیں دے وہ, ہاں, اور اس کے بعد ان کا ساتھ نہیں. وہ بیچاری کیا کرتی ہے اکیلی. مذاکرات میں وہ کیا کریں گے بھائی؟ پہلے آپ ان کو تھوڑا سا انگیج کریں نا. وہ پھر بجائے دوجے ملیانا نو بلان دے, بجائے عدنان کے ذریعے پیغام بھیجنے کے, اگر مشرا بی بی سے بات کریں اور ان کو ڈائریکٹ انگیج کر کے, اسی لیے آپ مشرا بی بی اور شہباز شریف کی ملاقات کرا دیں تاکہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. مذاکرات کے لیے کہ دونوں طرف پاور ہونی چاہیے, کہ ان کے پاس بھی اتھارٹی ہے اور ان کے پاس عمران خان کی اتھارٹی. نہیں, ان کے پاس تو اتھارٹی ہے, اور اس کی اتھارٹی آج ریفلیکٹ بھی ہوئی. وہ جلالی, وہ یعنی مسخرہ بیٹھا سی سلمان احمد, اس نے کی تھی نا بکواس تھوڑی سی وہ بشرا بی بی کے بارے میں, تو ہو گیا. ایک بریک. تو یہ ہے کہ اب توہین بشرا بی بی, یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. لہٰذا بی بی, میں تو پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہوں, آپ یہ جانتی ہیں اس بات کو. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے.
کبھی فیصل واڈا کبھی بشرا نصرت صاحب بھی. میں ہر تگڑے بندے کے نال ہے جماعت رو میں تو غلام ہوں. اور ہم میں شہباز شریف کے ساتھ ایک بریک. ویلکم بیک. صاحب ایک تو سچی بات ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے نمبر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں نا, مجھے کبھی سائنس کی سمجھ نہیں آئی. آج تو اسٹاک ایکسچینج کو 5,000 لگ بھگ تک نیچے گری کہ ہمارے جو اکانومی کور کرنے والے صحافی ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. ہمارے ہاں اب اکنامکس جو ہے نا, اکنامکس اس کو بجائے ماہرانہ اس کے ذریعے کرنے کے بھائی وہ تکے بازی اور زیادہ تر پروپیگنڈسٹ. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت سینئر لاہور کے ندیم الحق صاحب ہیں مپاہد میں, تو اکثر میں تو بھائی مجھے یہ معیشت کا پتہ نہیں, وہ مجھے کہا جی کہ ویسے دنیا میں ہی کوئی اتنا زیادہ ریفلیکٹ نہیں کرتا یہ صحیح کہ بھائی دیکھو معیشت جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ تم بازار جاؤ اور تم کو ہے 2 روپے سستا ہو گیا کب یہ ہے, یا تم بازار جاؤ تم یہ کہو کہ یار 6 تو چاہیے تھے, ایسا کرتا ہوں یار 1 درجن لے لیتا ہوں, 6 میں نصرت صاحب کو دے دوں گا کہ یہ کر لے جائے. اس کو کہتے ہیں فیل گڈ فیکٹر. اسٹاک ایکسچینج کے اعداد و شمار جو ہے نا, اور ہمارے ہاں جو ہے زیادہ تر کیا ہوتا ہے اس میں سٹا چل رہا ہوتا ہے. اچھا پھر گورنمنٹ کی کمپنیاں ہیں اپنی بہت ساری, وہ NIT, شیٹی وغیرہ, OGDCL, ان کے شیئر بڑھ گئے کم ہو گئے. اس کے بعد پھر کچھ ہیں آپ نے چکر لگایا, آپ ایک طاقتور آدمی ہیں, آپ نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کا لگایا, 2-4 سیٹ انہوں نے کہا سر اکانومی بہت صحیح جا رہی, چک کے دام نے آتا ہوں. وہ بروکرز زراعت کہانی چک دیتی. اسٹاک ایکسچینج سے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, پریشان ہونے کی اب ضرورت ہے. اچھا اب ہے, اس لیے کہ ہمارے جو ہے براڈلی اسپیکنگ یہ اتنا بڑا اسٹاک ایکسچینج نہیں ہے ہمارا, ہماری معیشت کے ساتھ اگر اس کو جوڑا جائے تو. لیکن بھارت کا بہرحال اسٹاک ایکسچینج ہے جس میں لوگ باقاعدہ لوگ یعنی کہ پیسے لگاتے ہیں اور کھیلتے ہیں, اور ٹھیک ہے, وہ بھی مسلسل 5 دنوں سے بیٹھ رہا ہے. اچھا, حتیٰ کہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج بھی آج صبح جب کھلا ہے تو کوئی خیر دی خبر نہیں آ رہی. ساری دنیا میں ایک ساتھ کیوں سب ہو رہا ہے؟ سر فی الحال تو یہ کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہو رہا ہے, اور ٹرمپ صاحب آئے تھے تو یہ امید لوگوں کے دلوں میں خام خواہ کی پیدا ہوئی. حالانکہ وہاں پہ جو وہاں کا جو سینٹرل بینک ہے نا وہ واقعی خود مختار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو امید یہ تھی کہ یہ بہت میسو قسم کا نا ریٹ کٹ ہو جائے گا, شرح سود میں کمی ہوگی, بہت زیادہ کمی ہوگی. اچھا, شرح سود میں کمی کا مطلب امریکہ کے حوالے سے یہ ہے کہ شرح سود میں کمی ہوئی بے تحاشا. ہاں, تو آپ نے کیا کیا, پیسے نکالے اور آپ ادھر چلے گئے امریکہ میں جا کے آپ نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا, اور آپ نے جا کے بینک والوں کو کہا کہ ذرا یہ ہماری فیزیبلٹی ہے, ادھر وہ سفارشیں وغیرہ تو کروانی نہیں ہوتی, تو آپ آرام سے آپ کو دوسرے ملکوں میں نہیں, ٹائم بھی کم ہے, آگے بڑھنا ہے. انڈیا, اچھا میں نے ٹیکس پہ آنا ہے, ٹائم کم ہے میرے پاس. اب یہ کہ چلو جی بہرحال جی یہ صرف ایک دعا مانگے کہ یہ اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان کچھ دن رہے بھی تو رب کریم سے دعا یہ مانگے کہ ڈالر کی قیمت ہمارے ہاں اس تیزی سے گرنا شروع ہو جائے جیسے بھارت میں گر رہی ہے. روپے کی قدر نہ گرنا شروع ہو جائے, سوری جی ڈالر روپے کی, جس طرح انڈیا میں گر رہی ہے کچھ 4-5 دنوں میں سے 2-2.5 روپے گر چکے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہم چیزوں کو اسٹیبل کر رہے ہیں. اچھی چیز کہ ہم نے کہا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, جو ایک بہت بڑا پرابلم تھا, اس پہ ہم بھرپور اقدام کریں. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. مائی فٹ کیا کیا, تیری میری تنخواہ دلا. نہیں, یہی کام آپ نہیں غور سے نہیں سنتے نہ پڑھتے بھائی. انہوں نے کہا نان فائلرز, اور بھائی یہ کل انہوں نے قوانین محصولات ترمیمی بل, اس میں نان فائلرز کا دیکھیں نا کتنا بڑا سبجیکٹ ہے. یہ ٹیکنیکلی یہ
جھوٹ بولتی تھی یہ حکومت، کہتی تھی کہ منی بجٹ نہیں لائیں گے. جب آپ کہتے ہیں محصولات میں ترمیمی بل، ٹیکسیشن، then what is it? It is money bill. In short, منی بل، اور یار کل جو آپ نے پیش کیا ہے منی بل نہیں ہے. اٹ از منی بجٹ. وٹ از بجٹ؟ بجٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی آمدنی، ریاست کی آمدنی اور خرچے کا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ یہ منصور صاحب دیکھیں، تو یار بات سنو میری، آپ مجھے یہ پاکستانی نہیں پارلیمان پڑھانے، مجھے پارلیمان مت پڑھا پڑھاؤ، رہا، اپنے لیکن دے دو جو ہے وہ جو تمہارے جو ہے. آپ خود کہتے ہیں ٹیکس ریٹ بڑھاؤ، آپ نہیں کہتے یہاں بیٹھ کے. او یار تو اس دن بڑا دینا سر جب آپ بجٹ پیش کر رہے تھے. وہ نہیں ہوں گے نا اس ٹائم اصطلاحات اس طرح ذہن میں. اس وقت نہیں تھا، اس وقت تو ابھی خیال آیا، کیا کسی نے ان کے دماغ میں تھوپا؟ نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے. اب یہ کہ ایک طرف ایک پورا ملک، تو ہوا کیا ہے ابھی بتائیں، مجھے بتائیں نا کیا ہوا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ بجائے اسمبلی میں بل لانے کے سب سے پہلے یہ قائل کرتے رہے، حکم ملتا رہا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ آرڈیننس لے آئے. آرڈیننس کے تحت یہ کہ وہ شخص جو نان فائلر ہے اس کا آپ کاروبار بند کر دیں، ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان پہ پابندی لگانے کی، جی پراپرٹی سیل کر لیں، وہ جائیداد نہ خرید سکے، گاڑی کی رجسٹریشن نہ کرا سکے، 800 سی سی تک پک اپ وہیکل کی خریداری پر البتہ یہ شرائط نہیں لاگو ہوں گی. اچھا، اب اس طرح کی سوال اٹھتا ہے، ایک طرف تم گیس کی قیمت بڑھا رہے ہو، دوسری طرف اچھا بھلا جو اکانومی تھوڑی سی ایکسچینج وغیرہ کی صورت میں تھوڑی اسٹیبل ہونا شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے ایک دم سے ایک نیا بوڑھا پا رہے تھے کہ آرڈیننس لا دو. اس میں بھی اعتراض کس نے کیا؟ مرزا اختیار بیگ نے، آف پیپلز پارٹی. اس نے کہا جناب یہ کیا طریقہ ہے، آپ اتنا ایک میجر ڈیسیشنز لینے جا رہے ہیں. اب اس میں تمہیں یہ نہیں کہ فنیس بات پر میں آپ کیسی تمہیں بات بتاؤں. مقصد یہ کہ آپ نے اعلان کر دیا بینک اکاؤنٹ نہیں، اب کل سے وہ بیوقوف شخص ہوگا جو نان فائلر ہے اور اس کی کوئی معقول رقم بینک میں ہے، وہ پہلا کام یہ کرے گا کہ کڑاوا تو سونا خریدنا یا ڈالر خریدنا وغیرہ وغیرہ. ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مطلب یہ اتنے بیوقوف ہو گئے ہیں کہ فائلر کے والدین، یعنی فرض کرو جیسے میں اور آپ جو ہے نا ٹیکس فائلر، ہاں وہ فائدہ ٹھیک ہے، تو ہمارے ماں باپ اور اولاد 25 سال تک کی عمر کے بیوی اور بچے وہ بھی فائلر ہوں گے. میری بیوی 25 سال سے زیادہ تو پھر وہ فائلر نہیں ہے. اولاد. اچھا اولاد. اچھا، اب میری اور میرے جیسے بہت سارے لوگ، اگر ان کی بچی جو ہے 26 سال کی ہے، وہ کوئی نوکری نہیں کرتی، جو کہ معمول کی تو بات وہ ہے. کیا فائل کرے ہاں کہ جی میں ابھی تک وہ خدا خواستہ ہے. اگر ایک بندہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ جی میرے 2 بچے ہیں، اب میری بچی چاہے 30 سال کی، ہمارے ہم بعض اوقات بچوں کی لیٹ شادیاں ہوتی ہاں ہیں. ٹھیک ہے، اور گھر بیٹھی اچھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، فرض کرو کہ اگر اس کی بیٹی جو ہے اس کی شادی ہو جائے اور وہ ہاں ٹھیک ہے سر، وہاں آباد نہ ہو پائے، وہ گھر آ جائے، تو وہ بھی وہ ٹیکس فائل کرے گی کہ میں اپنے ماں پیو سے کہیں ہوئی. مطلب اپنے کلچر کو دیکھو یار، اپنی ثقافت کو دیکھو. یہ ہارورڈ وغیرہ سے پڑھ کے آخری 30 منٹ ہے، 30 سیکنڈ ہے میرے پاس. فائن، یہ اعتراضات کے بجائے گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں انہوں نے. نہیں ابھی تو تجویز ہے لیکن بڑھے گی ہر صورت. نہیں، جو بڑھانا چاہتے ہیں یہ 900 ارب روپے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، لگ بھگ اتنا بنتا ہے. جی بھیا، تو وہ ہم غریبوں کی جیب سے. تو ہو رہا آپ کا کیا مطلب؟ شہباز شریف صاحب دیں گے کہ جی ایسا وہ تو کہا میں تو چاہ بھی نہیں پیتا، میں تو انڈے ابلے کھانا، وہ کنی دیر لگ گئی میں اسٹوو تے کر رہا ویسے ہوں. شہباز شریف صاحب میں تسی اپنا ایڈوائزر رکھو تو میں تھوڑا بہت پروموشن کراں گا، لیکن میں کی کراں، تھوڑا ہر اقدام ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی جوگا نہیں رہا. تو اللہ دے واسطے جی پلیز میں ریکویسٹ کر دیتی سر، اپنا بہت خیال رکھیے گا. مصر سے واپس آ کے اس پہ ضرور سوچے گا. اللہ حافظ.